انڈیا سے تھی, تو وہ فون کرے بار بار کرے, میں اس کو اگنور کروں, بار بار کرے, میں دل میں یہ بات سوچوں بھی یہ مجھے بڑا لائک کر رہی ہے, میرے سے بڑا مرتی ہے جب بھی میچ ہو ہمارا. لیکن وہ جس دن میں نے اس کے دو سے تیسرا فون اٹینڈ کیا نا, تو مجھے کہتی کہ آپ اکمل سے میری بات کروا دیں. خوبصورت واقعات پیش آتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. مجھے پک بھی فین نے کیا تھا اور ڈراپ بھی فین نے کیا تھا اس پہ ایئرپورٹ پہ, تو لیکن یہ تھا یہ فین کلیئر کر دیں, فیمیل فین تھی میل فین تھی؟ میل اور فیمیل دونوں سیم نہ سیم نہیں ہوتے. تو نہیں بس تھے دونوں ہی تو وہ, لیکن مطلب میرا ایسا مائنڈ نہیں تھا. 18 19 20 سال تھی شاید میری نا, 13 میں, تو میں تب یہی سوچی جا رہا تھا کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے, ہاں کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے اور میں سوچی جا رہا ہوں. لیکن وہ جب میں نے غور کیا تو وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی, تو پھر میں نے کہا چل اللہ حافظ. کبڈی بے شک پاکستان کا مقبول ترین گیم ہے, اور اسپیشلی ہمارے جتنے بھی دیہی علاقے ہیں اس میں تو بہت زیادہ مقبول ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کرکٹ کس سے بھی زیادہ اگر مقبول گیم ہو تو وہ کبڈی ہے, اور اسی کبڈی میں ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے شفیق چشتی جو کہ پاکستان کبڈی ٹیم کے نہ صرف کپتان ہیں بلکہ کبڈی کی دنیا میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پاکستان کو کبڈی کی دنیا کے اندر شفیق چشتی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ شفیق چشتی صاحب موجود ہیں, ہم ان کے مہمان ہیں, ان کے گھر پہ آئے ہیں, ان سے وقت لیا ہے. شفیق بھائی پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, ہمیں اپنے گھر پر دعوت دی. کس طرح سے آپ نے کبڈی کا آغاز کیا, اور اسٹوڈنٹ لائف سے شروع کیا یا آپ نے اپنی تعلیم کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ اتنا ٹریول کر کے اور یہاں پہ آئے. آپ نے اسپیشل ایک پروگرام ڈیزائن کیا, اور یہ جو کبڈی کا جہاں سے سفر شروع کروں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے جو جیسے بندہ کوئی پراپر ایک فیملی آپ کی ہوتی ہے, پلیئرز ہوتے ہیں, یا کوئی آپ کا ایسا بھائی بہن یا باپ آپ کا ہوتا ہے وہ اس گیم میں ٹچ ہوں تو یا ان ہو, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بس ایسے ہی جیسے اسکول میں کھیلتا تھا تو ایک ٹیم تھی, تو اس ٹیم میں پلیئرز کم ہو گئے, تو مجھے ایک ٹیچر تھے ہمارے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ان ہو جاؤ. بیسیکلی میں ایتھلیٹکس بڑی اچھی کرتا تھا, اور بڑا مطلب کہ میرا لانگ جمپ اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ 100 میٹر ریس اور 200 اور 4, مطلب بچپن میں آپ ایتھلیٹ تھے؟ ایتھلیٹ تھا. کبڈر بعد میں بنے؟ کبڈر بعد میں بنا ہوا ہے. میں نے سنا ہے آپ نے جو اپنا پہلا ورلڈ کپ کھیلا تھا جو انڈیا کے اندر ٹیم گئی تھی, اس میں 20-21 سال کی ایج تھی جس میں آپ نے نہیں, آپ نے بہت زیادہ بتا دی ہے. اچھا 21 نہیں تھی میری, تب مجھے لگتا ہے 18 بھی ہم نے بڑی مشکل سے کی تھی, کیونکہ وہ ہم پھر گئے, میں تھوڑا سا میرا ایج کا ایشو آ رہا تھا, تو پھر اتنا شکر یہ تھا کہ لاسٹ پہ ایج کمپلیٹ ہو رہی تھی 18 اور آئی ڈی کارڈ بن رہا تھا, اور 1 مہینہ میں مل گیا پریکٹس کے لیے, مطلب کہ نہیں کیمپ لگا. اچھا. تو یہ ورلڈ کپ جو لیٹ ہوا 1 مہینہ لیٹ ہو گیا, اس میں میرا آئی ڈی کارڈ بن گیا. مطلب کیمپ آپ نے شکر کیا کہ جو ورلڈ کپ ڈیلے ہوا اس میں آپ کی ایج مکمل ہوگی, پاسپورٹ بنا, اور پھر آپ ادھر چلے گئے. ہاں جی. وہاں کا کوئی واقعہ بتائیں آپ نے, ظاہر ہے کہ کھیلتے رہے وہاں پہ, کیسا لگا, کیسا ایٹماسفیئر تھا انڈیا کے اندر؟ میں جب پہلی دفعہ انڈیا گیا تو مجھے مطلب پہلے ایک تھا مائنڈ میں کہ پتہ نہیں انڈیا کیا ہوگا, کس طرح کا ہوگا, اس طرح کا ہوگا, لیکن وہ جیسے ایک اسکیچ بنا ہوتا ہے نا, بندے کو پتہ نہیں ہوتا. پھر ایج بچہ 18 ایج مطلب جس طرح کی سوچ ہوتی ہے ایسے ہی تھا. تو میں جب انڈیا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پاکستان سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو مختلف ہو. اچھا. سیم سارا کچھ ایسے ہی تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کیونکہ ہم بارڈر کراس کر کے گئے تھے, تو جب وہاں پہ گئے تو اس طرف بھی ویسی چیزیں, اس طرف بھی ویسی چیزیں, تو ایک سوچ آئی کہ نہیں یار جس طرح ہم رہ رہے ہیں. پھر ہاں جب میں پنجاب سے نکل کے دلی, ممبئی اور لکھنؤ کی سائڈ پہ گیا تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس ملا مجھے لوگوں میں, اور مطلب کہ رہن سہن میں اور میل جول میں. کوئی خاص واقعہ جو آپ کو یاد رہا ہو انڈیا ورلڈ کپ کا؟ خاص واقعہ یہ تھا کہ ہمارا ایک ہیرا بٹ پلیئر ہے, آپ کو پتہ ہے نا. اچھا. وہ بیچارہ ہم پنجاب سے یہ امرتسر سے ہم نکلے تو ہم گئے دلی بائی ایئر,
تو جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہ اتنا مطلب کہ آپ سست کہہ سکتے ہیں یا اتنا بیچارہ سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پاسپورٹ گم گیا. ہم نے پورا ایئرپورٹ چھین مارا, جہاں پہ ہم گئے تھے وہاں پہ بھی نہیں گئے تھے, ہم وہاں پہ بھی گئے. ہم نے دیکھا شاید یہاں پہ پاسپورٹ ہو گیا. ادھر سے ہمارا میچ بالکل ٹائم تھا 2 گھنٹے کا, تو 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ تو ہمارا لگ گیا اس کو میچ, اس کا پاسپورٹ ڈھونڈتے ہم نے بڑا ڈھونڈا ایئرپورٹ پہ. جب ہم پہنچے, جب ہم نے دیکھا لاسٹ پہ, جب ہم نے دیکھا کہ ہم سب ہو گئے ہیں, پھر ہم نے جا کے انتظامیہ کو بتایا. تو انتظامیہ نے ہمیں جا کے واش روموں سے اس کا پاسپورٹ پکڑوایا کہ وہ بچہ اتنا سیدھا تھا کہ مطلب کہ اس کی بھی یہ, تو میں تو تب اس سے 3-4 سال بڑا تھا, تو پھر ہم تھوڑا سا گھومنے پھرنے لگ گئے تھے. لیکن وہ اس نے وہاں پہ کہیں ہاتھ دھوئے, وہاں پہ اس کے اوپر ہی, ہاں وہیں پہ بھولا ہے. اور وہاں سے ہم نے پھر میچ جو ہمارا, وہ میچ ہمارا فرسٹ تھا, تو پھر یہ انتظامیہ نے کیا کہ میرا سیکنڈ میچ کر دیا. کبڈی تو انڈیا میں بہت زیادہ, اسپیشلی انڈین پنجاب کے اندر اور دلی میں بہت زیادہ فیمس ہے, اور وہاں کے کبڈی پلیئرس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو آپ کو کسی لڑکی کی طرف سے کوئی پرپوزل نہیں آیا, کسی نے نہیں کہا کہ شفیق چشتی دیکھیں آئی لو یو؟ ایسے تو بہت سارے آتے ہیں. اب کچھ لوگ اس چیز کو غلط مائنڈ کی طرف نہ لے کے جائیں. بہت سارے ایسے ہیں جو آتے ہیں, ابھی تک بھی مثلاً مثلاً اب سب بتایا نہیں نہ جا سکتا کہ مثلاً. تو یہ ہے کہ اب دیکھیں, آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا سلیبریٹی ہو, گیم کا ہو, آپ اس کو اس کا شوبز کا لگا لیں یا کسی بھی چیز کا لگا لیں, کیونکہ لوگ اس کے فین ہوتے ہیں, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ دائرہ کار سے کراس ہو جاتی ہے, آگے آ جاتی ہے, وہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر اس طرح سے یہ چیزیں روز, مطلب آپ نے کسی محبت کو انتہا تک نہیں پہنچنے دیا انڈیا کی؟ پہنچے ہیں لوگ, لیکن میں نے کبھی ان کو اتنا پریفر نہیں کیا. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا, اب میں یہ کہوں گا کہ میں نے گیم پہ ہی فوکس کیا جی, میں ٹریننگ پہ ہی فوکس کیا, تو یہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو مانا جائے گا کہ ہر بندے کا جواب یہی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا, پرکھا, تو لیکن وہ چیز پھر مائنڈ میں یہ آ جاتا تھا کہ ہم ملک کے لیے آئے ہیں. اچھا چل, وہ انڈیا ورلڈ کپ ہو گیا, وہاں پرپوزل بھی آئے, بہت کچھ ہوا, لیکن آپ نے کسی کو خاص ان پہ توجہ نہیں دی. اچھا, اس کے بعد آپ نے پاکستان کے لیے بلکہ کبڈی کے لیے سفر کیا ہے, آپ انگلینڈ بھی گئے ہیں, آپ امریکہ, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یورپ کے کئی کنٹریز میں گئے ہیں. وہاں کا کوئی ایسا واقعہ, کیونکہ زیادہ آپ نے کبڈی جو ہے وہ کینیڈا اور انگلینڈ میں کھیلی ہے, تو انگلینڈ کا کوئی پرپوزل نہیں آیا؟ نہیں دیکھیے, میں جہاں پہ بھی گیا ہوں انگلینڈ, تو مجھے اب ایسے لگتا تھا جیسے میں ساہیوال سے لاہور آ جاتا تھا. مطلب اس طرح سے الحمدللہ میرا وہاں کا ٹریول ہسٹری ہے, اور اس طرح کی میں 1 ویک میں 2 بار بھی گیا ہوں, آیا ہوں. اچھا, جیسے پرپوزل آتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کالجز میں جب ہوتے ہیں تو درمیان میں ایک دوست آ جاتا ہے, وہ مڈل مین کا کردار ادا کرتا ہے, وہ تو لائک کر دیے. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایک پلیئر ہے اکمل شہزاد, ٹھیک ہے, ایک نا جب نیا میں آپ کو بتاؤں, ایک ہم نا انڈیا گئے تو لیگ ہو رہی تھی, 2012 کی بات ہے یا 13 کی بات ہے. تو وہ ایک نا لڑکی مجھے فون کرے, بڑے وہاں سے انڈیا سے تھی, لیکن وہ کہیں ریزیڈنٹ تھی کینیڈا کی. اچھا, تو وہ فون کرے, بار بار کرے, میں اس کو اگنور کروں کہ نہیں اچھی بات نہیں ہے, مطلب کہ کنٹری بھی دوسرا ہے, اور پھر اس طرح سے ہے بھی, لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتا یہ چیزیں. بار کرے, میں دل میں یہ بات سوچوں بھی یہ مجھے بڑا لائک کر رہی ہے, میرے سے بڑا مرتی ہے, جب بھی میچ ہو ہمارا اس کے بعد وہ مجھے فون کرنا شروع کر دے, میں اس کو بڑا اوائڈ کروں کہ یار نا بڑا, میں اپنے آپ میں یہ تھا مجھے غرور کہ میں شاید مجھ پہ بڑی لائنیں شائنیں مار رہی ہے, یا اس طرح سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کیپٹن ہے. تو لیکن وہ جس دن میں نے اس کے 2 سے تیسرا فون اٹینڈ کیا نا, تو مجھے کہتی کہ آپ اکمل سے میری بات کروا اوہ مائی گاڈ. میں ایک 15 دن ہو گئے اسی گمان میں تھا کہ شاید وہ میرے لیے فون کر رہی ہے, لیکن وہ بیسیکلی اس کو لائک کر رہی تھی. تو مجھے کہتی کہ اس کا نمبر ہے, مطلب مڈل مین آپ بنے, پھر آپ نے بات کروائی. ہاں, پھر ظاہر سی بات ہے, میں نے فون دیا, میں نے کہا یہ لیں آپ بات کریں ان سے. پھر وہ کہاں تک پہنچا؟ پھر مجھے نہیں پتا کہاں تک بات پہنچی. پھر وہ لگتا
سیدھے چلے یہ بھی 2012 کی بات ہے. ریسنٹ بتائیں 2016 17 18 یا ابھی بھی آپ وہاں سے واپس آئے ہیں, کوئی ایسی سٹوری جو آپ نے آج تک کسی کو نہ بتائی؟ بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو لائف میں ہوتی ہیں اور انسان ہر بندے سے ڈسکس نہیں کر سکتا ہوتا. تو اس طرح کی بے شمار سٹوریز ہیں. آپ پتہ نہیں کس سٹوری کی بات کر رہے ہیں. میرے بزنس کی سٹوری کی بات کر رہے ہیں, میری ذاتی لائف کی بات کر رہے ہیں, میں ذاتی لائف کی بات کر رہا ہوں, گیم کی بات کر رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کس بات سے. میں گیم کے تھرو جو آپ کے خوبصورت واقعات پیش آتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. گیم کے تھرو یہی تھا کہ پچھلی بار جب میں آسٹریلیا گیا ہوں تو وہاں پہ مجھے پک بھی فین نے کیا تھا اور ڈراپ بھی فین نے کیا تھا اس پہ ایئرپورٹ پہ. تو لیکن یہ تھا کہ فین کلیئر کر دیں, فیمیل فین تھی میل فین تھا؟ میل اور فیمیل دونوں سیم نہ سیم نہیں ہوتے. تو نہیں بس تھے دونوں ہی. تو لیکن مطلب میرا ایسا مائنڈ نہیں تھا. میں ہمیشہ ایک چیز آپ کو صحیح بات کلیئر کٹ بتاؤں, سچی میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں, میں جب بھی کسی کنٹری میں گیا ہوں نا تو خدا گواہ ہے کہ میں کسی چیز کو سامنے نہیں رکھتا. تو اوبویسلی ظاہر ہے پاکستان سب سے پہلے ہوتا ہے, پاکستان کے لیے جاتے ہیں. اپنے دل میں کچھ باتیں رکھے تو وہ تو دیکھیں یہ آپ کی نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جو کوئی بھی پلیئر ہے, خواہ کرکٹ کا ہو, فٹ بال کا ہو, بیس بال کا ہو, کبڈی کا ہو, کوئی بھی ہو, وہ مطلب دیکھیں کئی ہمارے پاکستان کے ایسے بہت سے کرکٹرز ہیں جنہوں نے انڈین لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں, بہت سے انڈینز ہیں جنہوں نے سری لنکن اور انگلینڈ کی لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا جو آپ کے بھی دل کو لگا ہو. میں نے اب دیکھیں آپ کو اتنا بڑا یہ جو واقعہ میں نے ابھی بتایا آپ کو, یہ تو آپ کو تو نہیں 15-20 دن میں مجھے لگا کہ شاید میں تب ایک تھے 12-13 میں, ایج بھی 20 سال, تو پھر 20-21 سال مطلب کہ 18-19-20 سال تھی شاید میری نا 13 میں. تو میں تب یہی سوچی جا رہا تھا کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے, ہاں کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے اور میں سوچی جا رہا ہوں. لیکن وہ جب میں نے غور کیا تو وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی, تو پھر میں نے چل اللہ وارث. جہاں تک کبڈی کے فروغ کی بات کرتے ہیں آپ, تو جب آپ دیکھیں وہ ورلڈ فارم ہے جہاں پہ پوری دنیا سے پلیئر اکٹھے کیے جاتے ہیں, اور جب وہاں پہ پاکستان کے پلیئر جاتا ہے تو وہ ایک ورلڈ فارم میں جب اس کی بھی انٹری ہوتی ہے تو پھر لوگ سوچتے بھی ہیں کہ یہ کس ملک سے ہے, شفیق چشتی کس ملک سے. اب آپ نے تو دیکھا ہوگا, آپ انگلینڈ میں تھے جب میں پچھلی بار بھی تھا انگلینڈ میں, اور اس بار بھی آپ تھے, تو آپ نے خود دیکھا, آپ خود بتا سکتے ہیں کہ کس طرح فین فالوئنگ ہوتی ہے وہاں پہ. بالکل صحیح بات ہے, وہاں پہ تو بہت زیادہ لوگ اور صرف پسند نہیں کرتے, وہ بہت زیادہ پلیئرز کو عزت بھی دیتے ہیں. اور وہاں پر ایک لوکل میچ دیکھنے کے لیے بھی انگلینڈ جیسے ملک کے اندر, لنڈن جیسے شہر کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ٹکٹ بھی ہوتی ہے, پھر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ لگائی ہوتی ہے 20 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ. بالکل صحیح ہے. تو لوگ بھرتے ہیں اور لوگ پھر ٹکٹیں جو ہوتی ہیں وہ ملتی بھی نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے, ایسی بلیک ہو جاتی ہیں. اور کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے نا, بیسیکلی وہاں پہ کراؤڈ ہے, کراؤڈ تو میں نے خود دیکھا ہے. اچھا شفیق بھائی ایک اور بات بتائیے گا, تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں نے میٹرک اپنے ساہیوال سے کی, پھر میٹرک میں نے نہیں پرائمری میں نے اپنے گاؤں سے کی, میٹرک میں نے اپنے سٹی سے کی, اور جو ایف اے تھا پھر سپیریئر کالج میں میں چلا گیا, تو پھر میں نے وہاں پہ کمپلیٹ کیا, اور 3rd ایئر میں نے خیر آباد کیا دیا تھا. پھر میں نے الیکٹریکل کا ڈپلوما کیا. اسٹوڈنٹ کیسے تھے, ٹیچر سے کتنی مار پڑتی؟ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں قسم سے میں جو بھی کام کرتا تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اس میں دل لگا کے کرتا تھا. میں پڑھتا تھا وہ بھی میں دل لگا کے پڑھتا تھا, اور میرے اسٹوڈنٹ میرے جو ٹیچر تھے وہ سب سے زیادہ اگر خوش ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ باادب بچہ ہے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی بچے کو ٹیچر سے ماری نہ پڑی ہو؟ نہیں مار پڑتی تھی. اچھا ایسی بہت ساری چیزیں تھیں, جیسے میں نے کھیلنے چلا جانا, اور میں نے پھر وہ اگلے دن والا ٹیسٹ جو تھا وہ یاد نہیں کرنا, تو پھر وہ مجھے انہوں نے مطلب کہ جب صبح آنا تو پھر ٹیسٹ وہ یاد نہیں ہونا, تو پھر اس لیے آپ کو پتا کہ مرغا بننا پڑتا تھا. بنتے بھی تھے, سارا کچھ کرتے تھے, مار بھی پڑتی تھی. جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو ہم وہی ٹیچرز ہی ہوتے تھے, کان پکڑوا دیتے تھے, ہاتھ اوپر کروا دیتے تھے. ایسی کون سی سزا تھی؟ ایسے ہی تھا. وہ ایک دفعہ نا میں اور میرا ایک دوست ہے طلال, وہ نا بیرسٹر بن رہا ہے ماشاء اللہ سے اس بار اب, تو وہ میں اور وہ دونوں ہم ہمیشہ نا ہماری یہ ایک عادت تھی کہ ہم فرنٹ پہ بیٹھتے تھے لائن میں نا, جو ڈیسک تھا وہ ہمارا فرنٹ والا ہوتا تھا. میں نے لے کے فرسٹ لے کے
लास्ट तक जब तक पढ़ा हूँ ना, मैं रहा हूँ फर्स्ट बेंच पे ही ना, ठीक हो। बैक बेंचर नहीं मैं बना। ठीक हो गया। अच्छा, मैं और वो बैठे हुए, तो मैं उसने कोई बात की, वो मुझे अक्सर छेड़ता था, तो मैं मेरी हंसी निकल जाती। हालांकि शरीफ मुझे टीचर मेरे समझते थे कि ये शरीफ बच्चा है सबसे, तो मैं गलत समझते थे? नहीं, सही समझते थे। अच्छा, वो उसने मुझे ना छेड़ा, मेरी हंसी निकल गई। ठीक है। वो टीचर बिल्कुल सामने बैठा था, उसने कहा एक दफ़ा रुकते हैं, उसने फिर मुझे मेरी तरफ देखा, तो एक बात आप देखें, आप कोई बात करते हैं, वो एक हंसी आपकी निकलती, तो वो निकलती ही रहती है उसी बात पे ना, सोच मेरी वही बात से फिर हंसी निकल गई। उसने कहा कि बाहर आ जाओ दोनों। उन दोनों को हमें निकाल के उन्होंने कान पकड़वा दिए। हम दोनों ने कान पकड़ के, मुझे लगता है उन्होंने हमें 5-5 डंडे लगाए, ओए होए, और 5-5 डंडे हमने खाए भी, और फिर ना हंसी रुक हमारी बात। वो हमें फिर कहे कि ये मतलब कि ये उल्लू के पट्टे, आप लोगों को मैंने कहा है कि आप मतलब कि अब मैंने आपको बाहर आ जाओ, ये है कि आप बाहर आ जाए, लेकिन आप फिर नहीं। उन्हें हमें क्लास से निकाल दिया। उसने हमें कहा कि आप बाहर निकलें, और एक लड़के को स्पेशल खड़ा कर दिया कि ये एड़ियाँ उठा के खड़े होंगे। अच्छा, एड़ियाँ उठा के खड़े हुए भाई, वहाँ पे हमने को आधा घंटा निकाला। मेरे साथ वाला वो ब्राइलर कुकड़ी था, मैं चलो ट्रेनिंग करता था, मैं ट्रेनिंग में मुझे पता था कि किस तरह से, मतलब कि मैं थोड़ा सा सख्ती को बर्दाश्त करने वाला था, वो सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गिर जाता था बार बार, उसको फिर डंडे पड़ते थे। और उसको देख के मतलब जब मैंने हंसना, तो फिर मुझे भी पढ़ने। तो ये वाक़यात ज़िंदगी में इस तरह के होते रहते हैं। ऐसे खूबसूरत वाक़यात हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। जब दोस्त बैठते हैं तो इन्हीं वाक़यात को याद करके जो है वो अपनी यादें ताज़ा करते हैं, और अपनी जो या ढलती उम्र होती है उसको कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके गम कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, सदारती अवार्ड तो हो गया, उसके बाद फिर आपको उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए भी एक तकरीब होने जा रही है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मुझे माशाल्लाह 2-3 मिल गए। अच्छा, ज़बरदस्त। और अभी जो हो रहा है वो एक लाइफ नेशनल पंजाबी कौंसिल जो है वो फेडरेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल का है, तो उसमें पूरी दुनिया में से 10 लोगों को चुना गया है। तो वो एक पंजाबी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए कि है अवार्ड शो है, तो इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें 10 में से एक मैं भी हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा शफीक भाई, ये बताइएगा, इतनी माशाल्लाह कामयाबियाँ घर पे आपको अब अप्रिशिएट करने लग गए हैं, अब्बू समेत, दुनिया तो है, ज़ाहिर है कि आपकी फ़ैन है, लेकिन जिस तरह दीगर क्रिकेट की या दीगर जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी किसी इवेंट पे जाती हैं मोटिवेशन के लिए, या किसी भी कॉलेज के, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के इवेंट पे कुछ लोग चार्ज करते हैं, आप भी कुछ चार्ज करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी रिस्पेक्ट और जितनी भी इज़्ज़त दी गई है ना, ये उन्हीं लोगों की दुआएं हैं जो हमें इनवाइट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो बंदे वहाँ से पैसे लेते हैं और किसी की मजबूरी का, मतलब देखिए मजबूरी है ना, वो लोगों ने बुलाना है, उन्होंने ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे इवेंट पे ये बंदा है, ये है, उनकी मजबूरी होती है। फिर अगर हम उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं तो मैं समझता हूँ कि ये सब मैं गुनाह समझता हूँ। और सेकंड बात, अगर किसी ने कभी इस तरह की कोई बात की हो तो मैं इसको सख्ती से रोक देता हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है और ये आप लोगों की ही दुआएं हैं। और जो लोग लेते हैं, मैं अब उनको अच्छे अल्फाजों से नहीं सोचता, ना मैं उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज रखता हूँ। जो लोग ये चार्ज करते हैं कि किसी को मोटिवेट करना या किसी को बताना या किसी जगह पे जाके पैसे लेना कि मैं ये बन गया हूँ, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो आप मुझे ये पैसे दें, ताकि आपको देख के जो बच्चे इंस्पायर होते हैं, जो बच्चे आपको देख के सीखते हैं, उनके माइंड में ये बात जाए कि ये पैसे लेके आया, तो फिर वो किस तरह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, कबड्डी आपने बहुत खेली, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं, अपना क्लब बनाने का क्या प्लान है? अपना एक टीम तैयार करें जो इंटरनेशनल लेवल पे, या जिस तरह लीग्स होती हैं, जिस तरह कई लोग जो हैं वो टीमें लेकर जाते हैं, इस हवाले से क्या प्लान है आपका? अब देखें, इस हवाले से मेरी बात चल रही है, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे, तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि क्लब मैंने बनाया और रजिस्टर्ड भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इंटरनेशनल लेवल का है तो वो मेरी चल रही है बात 3-4 मुल्कों में, वो मेरे अच्छे जिन क्लबों की तरफ से मैं खेलता हूँ जाके, उन क्लबों के वो लोग हैं। और इंशाल्लाह मैं अपने जो क्लब का जितने भी मेरे पहले भी प्लेयर हैं, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और मतलब कि अपने डिपार्टमेंट को कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। कबड्डी के शौकीन प्लेयर्स को क्या मैसेज देंगे?
کبڈی کے شوقین پلیئرز کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جب تک آپ اپنے اندر لائلٹی نہیں نہ پیدا کریں گے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب تک آپ اپنے اندر عزت اور رسپیکٹ پیدا نہیں نہ کریں گے آپ تب تک کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جب تک آپ کسی کو عزت دیں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ریگارڈ میں آپ کو بہت زیادہ, یہ لوگ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں عام روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ اس نے کہہ دیا, اچھا یہ اللہ کا نام لے رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, اس کو ٹھیک ہے, یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. لیکن نہیں, میں آپ کو حقیقت میں یہ بات کرتا ہوں, آپ جب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ آپ کا مطلب کہ میں آپ پہ کرتا ہوں اور میں ہی آپ سے ہی مدد مانگتا ہوں, تو یقین مانیں کہ غیبی مدد بھی آپ کو ملتی ہے. اور میں جتنے بھی, یہ نہیں کہ کبڈی کا پلیئر کوئی ہو اور وہ میں اس کو کوئی بھی نصیحت کروں, وہ ہمارے جتنی بھی گیموں کے پلیئر ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ جائیں, ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں, میں کھلے الفاظوں میں باتیں نہیں کرنا چاہ رہا. اپنے آپ کے ساتھ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو آپ میدانوں میں بھی کامیاب ہوتے ہیں, آپ ذاتی لائف میں بھی کامیاب ہوتے ہیں, آپ دنیا کے ہر حصے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور اللہ پاک آپ کی پھر غائبی طریقے سے مدد بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جب اپنے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا کرتا ہے. بہت شکریہ شفیق بھائی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.